اسی طریقے سے واش روم میں اگین یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صفائی پاکیزگی کو خیال رکھنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، ابھی خالی فقہی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو واش روم وغیرہ وغیرہ پر آپ نے دیکھ لیا کہ نجاست کی چھینٹیں اڑ کر آئیں تو ٹھیک ہے، سامنے آگے لیکن واش روم میں اور آپ کا کوئی لباس گیلا ہو گیا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نجاست سے آلودہ ہوا ہے یا پانی پہلے سے واش روم یوز تھا اس لیے گیلا ہے، تو اس کو بھی اسی فارمولے کے تحت پاک مانا جائے گا؟ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذف او نجس. یہ ہمارا اصول فقہ ہے کہ ہر شے اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ نجس ہے. یقین سے مراد 100%؟ 90% بھی اس کو یقین شمار کیا گیا، اطمینان یا یقین. اگر اس کیفیت میں جب تک نہ پہنچے تو اس کو پاک سمجھا گیا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں، لیکن ہمیں آسانی کے لیے کہا گیا. ایک مرتبہ کسی نے ہیل و حجت کرنے کے لیے ایک بزرگ عالم تھے، ان سے پوچھا بھی کہ مثلا میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، اوپر سے پانی گرا، اب مجھے نہیں معلوم تو میں مسجد میں نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ جا سکتے تھے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں نماز پڑھ سکتا تھا؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ قرآن پر آپ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ وہ مثلا پاک تھا. آپ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجس تھا؟ آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم. جب تک کہ یہ نہ کہہ سکے اس وقت تک پاک سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. اس میں بہت زیادہ شکی نہ ہو، خیال کریں پاکیزگی کا، لیکن بہت شکی نہ ہو. ہاں نہیں وہ جو شکی ہو جاتے ہیں وہ بھی شیطان کے وسوسوں میں اس ذریعے سے وہ عبادت سے ہٹا دیتا ہے. وہ بالکل صحیح.